الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس سے پہلے چند ایک باتیں فرما کر پھر اسی کے متعلق اللہ رب العزت بیان فرما رہے انا جعلنا، جو کچھ ہم نے زمین کے اوپر رکھا ہے، زمین پر بنایا ہے، علی الارض وہ کیا ہے جی؟ زینتاً، زینت لہا، اس زمین کے لیے زینت ہے. کیا چیز؟ یہ نباتات، یہ جمادات اور یہ چرند پرند، یہ سب کچھ کیا ہے جی؟ اس زمین کے لیے زینت ہے. کیا کرنا ہے جی؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے ان لوگوں کو کہ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں سے سبق لے کر، ان چیزوں سے نصیحت لے کر کون اچھے عمل کرتا ہے. کون نیک عمل نہیں، کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں احسن عملا، احسن عمل کون کرتا ہے. تو آگے اللہ رب العزت فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ہم بنانے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا بنانے والے ہیں؟ فرمایا صعیداً جرزا، اس زمین کو چٹیل بنانے والے ہیں. چٹیل کا مطلب نہ، اس چٹیل کا معنی ہوتا ہے کہ بالکل برابر، اس کے اوپر نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی اس کے اندر گڑھا ہو، بالکل برابر زمین ہو، چٹیل میدان. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم ایک دن آنے والا ہے، ہم اس زمین کو ایسے چٹیل میدان بنا دیں گے کہ نہ اس پر کوئی درخت رہے گا، نہ اس کے اوپر کوئی عمارت رہے گی، نہ اس کے اوپر کوئی چیز بھی اس پر نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے متعلق اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر اللہ رب آیات نازل فرمائی ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہم سورج کو ختم کر دیں گے، چاند ستاروں کو ختم کر دیں گے، آسمان کو گرا دیں گے، زمین کو بالکل ان کے برابر کر دیں گے. تو اسی کے اندر اللہ رب العزت نے سارے اشارات فرما رہے ہیں. اسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس زمین پر جو کچھ ہے اس زمین کو چٹیل بنا دیں گے، چٹیل بنانے والے ہیں. ام حسبتا، اب آگے اللہ رب العزت اس اصحاب کہف کے واقعے کی طرف اللہ رب العزت اشارات فرما رہے ہیں اور پھر آگے وضاحتاً فرما رہے ہیں. ام حسبتا، کیا آپ نے گمان کیا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک غار والے اور وہ جو تختی والے ہیں کیا جی، کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے ہماری ان نشانیوں میں، کیا آپ نے اس پر تعجب سے آپ نے اس پر گمان کیا ہے. کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو ایک بہت بڑی عجیب نشانی سمجھا؟ یہ کوئی بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، اس سے اور بھی کئی بڑی بڑی میری عجیب و غریب قسم کی نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے گھر ہے، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کے اندر یہ چاند ستاروں اور سورج کا یہ نظام بنایا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح زمین کو پانی پر بچھایا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے، کتنی بڑی نشانی نہیں ہے کہ میں نے چند نوجوانوں کو غار کے اندر کئی سو سال تک سلایا اور پھر اس کے بعد ان کو جگایا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صرف اس کے اندر غور و خوض نہ کرو، بلکہ میری اور بھی بڑی بڑی نشانیاں ان کو بھی سوچو، ان کے بارے میں غور و فکر کرو، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے ایک مانو کہ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس وقت وہ ان نوجوانوں نے اس غار کے اندر اپنا ٹھکانہ پکڑا، غار کے اندر بیٹھے، فقالوا ربنا، تو اس وقت انہوں نے غار کے اندر اللہ رب العزت سے فوراً رجوع الی اللہ کیا۔ اب یہ نا جی کہ صحیح بندہ وہ ہے کہ ہر موقع پر وہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ فرمائے۔ اس وقت وہ جیسی پریشانی کی حالت میں تب بھی انہوں نے توجہ کس کی طرف کی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف، کہا کہ فقالوا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے یا اللہ نے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کے اندر یا اللہ آسانی پیدا فرما۔ ہم جو اس بڑے معاملے کے اندر آئے ہوئے ہیں کہ ایک وقت کے بادشاہ سے ہم نے ٹکر لی ہے، اور پوری خاندان، برادری اور پورے ایک قبیلے کو ہم نے چھوڑ کر، اور ہم یہاں پر آپ کے لیے یا اللہ یہاں پر ہم آئے ہیں، اکیلے تنے تنہا پہنچے ہیں، یا اللہ تو ہمارے معاملے کو جانتا ہے، یا اللہ ہمارے اس معاملے کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ اور پھر جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے، کیا اللہ رب العزت ان کے لیے کیا یعنی کہ راستے نہیں نکالے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے راستے نکالے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اب وہ غار کے اندر آ گئے، جس طرح بتایا تھا واقعے کے اندر، وہ غار کے اندر گئے، کئی سو سال تک رہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا۔ اب غار کے اندر آئے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا جی؟ اللہ رب العزت نے غار کے اندر ان کو تھپکیاں دی، تھپکیاں دے کر اللہ رب العزت نے ان کو سلایا، اور ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ کیوں؟ تاکہ باہر کا جو شور شرابہ یا باہر کی جو کچھ آوازیں ہیں وہ ان کے کانوں کے اندر پڑ کر کہیں ان کو جاگ نہ آ جائیں، میں ان کو آرام اور سکھ کی نیند سلاتا ہوں، تاکہ جس پریشانی کو لے کر یہ یہاں پر پہنچے تاکہ وہ سو جائیں، تاکہ وہ پریشانی کم ہو جائے۔ جس طرح بندہ پریشانی کی حالت میں ہو نا، زیادہ پریشانی کے اندر ہو، تو بندہ اگر تھوڑا سا نیند کر لے، آرام کر لے نا، سو جائے، پھر کافی زیادہ پریشانی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب فرما رہے ہیں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر ہم فِي الْكَهْفِ، غار کے اندر ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ ایک اور ترجمہ، ہم نے ان کو تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ سنین عددا، کئی سو سال تک، کئی سال تک ہم نے ان کو غار کے اندر تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ کیوں؟ تاکہ باہر کے شور شرابے کی وجہ سے ان کی آنکھ نہ کھلے اور ان کو بیدار نہ ہو جائیں، جب میں چاہوں گا تو میں ان کو اٹھاؤں گا، ابھی فی الحال سونے دیں ان کو۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ اللہ رب العزت یہ غار والوں کا پورے اتنے بڑے واقعے کا اجمال ان 3-4 آیتوں میں فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں ثم، اب سلا دیا، اب پھر اٹھانے کے وقت ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم جان لیں کہ ان دو فریقوں میں سے، ان دو گروہوں میں سے، احصا لما لبثوا امدا، ان کی اس مدت قلیل کے بارے میں انہوں نے کیا حساب لگایا ہے کہ یہ کتنے سال تک یہاں پر سوئے رہے، کتنے سال یہاں پر ٹھہرے رہے۔ ان کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو ان کے زمانے کے لوگ تھے، تاکہ وہ اٹھائیں اور وہ جانیں کہ یہ کتنے سال تک یہاں پر لیٹے رہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین مکہ کفار اور ایمان والے ہیں، وہ 2 گروہ اور وہ 2 جماعتیں مراد ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کہ کتنے سو سال تک یہاں پر سوئے رہے۔ تو ان کے متعلق اللہ رب العزت یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ای الحزبین، اور 2 فریقوں میں سے کون سا فریق
اس کے متعلق یعنی کہ یہ حساب لگاتا ہے. آگے اللہ رب العزت نحن نقص علیک نبأہم آیت نمبر سورۃ الکہف آیت نمبر 13 سے اس واقعے کی وضاحت اور یعنی کہ کھلے طور پر بیان فرما رہے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی جی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے نبأہم بالحق، ان کا ٹھیک ان کا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں. کن کا واقعہ؟ غار والوں کا. انہم فتیۃ آمنوا، وہ چند ایک نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وہ کن پر؟ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. اور وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ہی ترقی کر دی، زیادہ ترقی کر دی. پہلے بھی ہدایت پر تھے، پہلے ہی ایمان والے تھے، ہدایت پر تھے، تو اتنے بڑے دشمن کے سامنے ٹاکرا لے کر وہ آ کر غار میں لیٹ گئے، غار میں آ گئے اور غار کی طرف چل پڑے، ارادہ کر دیا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی. اذ قاموا جو ہے یہاں پر آگے آیت کے اندر آ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کی دلوں کو اور مضبوط کر دیا. اِذْ قَامُوا، جس وقت وہ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، انہوں نے کہا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. آسمانوں، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونہ، لن ندعو من دونہ، کبھی بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، ایک اللہ کو پکاریں گے. ہمارا ایک اللہ ہے، ہم اس کے سامنے جھکیں گے، کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکیں گے، اور نہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھیں گے، اور نہ کسی اور کو حاجت روا سمجھیں گے، اور نہ کسی اور کو پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا پھر تو ہم ایک غلط بات کریں گے، پھر ایک غلط راستے پر چلیں گے. تو اللہ رب العزت یہاں پر اذ قاموا، کہ جس وقت وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. مفسرین فرماتے ہیں اذ قاموا، جس وقت وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کی، یہ وہ وقت ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں یہ کھڑے تھے، بادشاہ نے ان کو بلایا تھا یہاں پر آ جاؤ، تو بادشاہ کے سامنے بیٹھے تھے، اور بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ مشورہ کر لیں، آپ کو چند ایک دن دیے جاتے ہیں، چند ایک گھڑیاں دی جاتی ہیں، آپ مشورہ کر لیں کہ آپ میرے فیصلے پر راضی ہیں یا نہیں ہیں، آپ میرے سامنے جھکیں گے یا اس اللہ کی مانیں گے. تو اس وقت نوجوان جب بادشاہ نے ان کو اجازت دی اور یہ کھڑے ہوئے اور نکلنے لگے، تو اس وقت انہوں نے کہا، دل میں کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہم اور کے سامنے نہیں جھک سکتے، ہم اس اللہ اور اس رب کے سامنے جھکیں گے جو اللہ زمین و آسمان کا رب ہے. مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ جس وقت یہ اپنے شہر سے باہر آئے تو اس وقت انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ نہیں جی، بادشاہ کی بات کسی صورت میں ہم نہیں مان سکتے، ہم جھکیں گے تو اس اللہ کے سامنے جھکیں گے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم ہے. اب یہ چند نوجوان تھے، 7-8 نوجوان تھے، یہی صرف پوری قوم میں سے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ کی مانیں گے. اس کے علاوہ سارے بادشاہ سے ڈرتے تھے اور بادشاہ کی مانتے تھے، بادشاہ کے سامنے جھکتے تھے. انہوں نے کہا نوجوانوں نے هؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، ان کو دیکھیں کیا جی، اتخذوا من دونه آلهة، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بنا لیا انہوں نے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ واقعتاً سچے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پکارنے کے لیے کوئی ذات موجود ہے، تو پھر لولا یأتون علیہم، تو ان کے متعلق پھر بسلطان بین، ایک صاف شفاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے، صاف اور واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے. دلیل پیش کرے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، ہمارے سامنے دلیل پیش کرے، ہم بھی آپ کی بات مان لیں، لیکن جھوٹے ہیں اس لیے اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جو لائق ہے نہیں، اس کی دلیل پیش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اور ہے ہی نہیں. اللہ رب فرماتے ہیں آگے، انہوں نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا،
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، علی اللہ کذبا، افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھے، جو اللہ پر بڑا بہتان باندھے۔ کیا بہتان باندھا انہوں نے؟ یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس بت کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے کہ یہ لوگوں کو بچے دے گا، اس بت کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا دے گا، رزق دے گا، اس بت کی اللہ نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ یہ بارشیں برسائے گا۔ تو وہ اللہ، مشرکین شرک سے ہے نا شریک کرنا، تو یہ صرف یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں جھوٹا، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں، اللہ نے تو کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، اللہ ہی وحدہ لا شریک ذات ہے جو اکیلا تنہ تنہا ہر ایک کو رزق بھی دیتا ہے، اور بارشوں کا مالک بھی وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ اللہ کی ان قدرتوں کے اندر کوئی کی اللہ کے رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ یہی کہتے تھے یہ فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، اور آج بھی یہ جس طرح ان کے موبائلوں میں نظر آتا ہے کہ بت رکھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کہتے ہیں جی میری یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی یہ ختم کر دے، یہ پریشانی مصیبت ہے یہ ختم کر دے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں اس لیے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور یہ جو قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر آیا کہ جب مشرکین جب سمندر میں کشتیوں پر چلتے اور جہاں کہیں پر پھنس جاتے، پھر وہاں پر اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے، پھر کہتے ایک اللہ ہی بچانے والا ہے، ایک اللہ ہی بچانے والا ہے۔ مانتے اللہ کو تھے کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، لیکن شرک کا پردہ ان کے دماغوں پر ایسے چڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، لیکن جب صحیح پھنستے تھے نا پھر پتہ تھا کہ یہ نہیں بچانے والے، یہ نہیں بچانے والے۔ وہ ایک مشرک تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا کہ اب کہ جو یہاں پر پناہ لے گا تو اس کی تو بچت ہے، ورنہ بقیے کو ان کے ختم کر دیا جائے گا، تو وہ بھاگا کشتی میں بیٹھ کر، اور کشتی میں بیٹھا اور جا رہے، کدھر جا رہے جی؟ میں جا رہا ہوں، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی مانو، میں تو اللہ کو بھی مانتا ہوں اور بقیہ جو ہمارے معبود ہیں ان کو بھی مانتا ہوں۔ اب جا رہا تھا اور جیسے ہی کشتی بھنور میں پھنسی نا تو اس نے کہا یا اللہ بچاویں، یا اللہ بچاویں۔ اس ملا نے کہا کہ او کمینے تو بھاگ کے ادھر سے ادھر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے تو بھاگ کے آ رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کی منوار ہے، اور یہاں پر جب تو پھنس ہے اب اپنے بت کو بلانا، اب اللہ کو کیوں بلاتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک اللہ ہی ہے جو بچانے والا ہے۔ پھر وہاں سے موڑا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آیا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو سب کچھ کرنے والی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایک یہاں پر ایک اور بات سمجھیں، یہاں پر سوال ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہر کام اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں دوائی دے دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں صحت مل جاتی ہے۔ اگر اللہ ہی صحت دینے والے ہیں تو پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس دوائیاں لینے کے لیے مولوی صاحب تم کیوں جاتے ہو؟ آپ کیوں جاتے ہیں نا؟ پھر آپ بس ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ یا اللہ آپ شفا دیں، کینسر ہو جائے ڈاکٹر کے پاؤں کاٹنا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہے نا سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ ہے، پھر وہ پاؤں کاٹ دے۔ بھائی یہ ہم بھی مانتے ہیں اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والی ذات ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک اسباب کا نظام چلایا ہے کہ شفا میں ہی دیتا ہوں، لیکن اسباب یہ دنیا کے یہ اسباب ہیں۔ اس کیپسول اور اس گولی اور اس دوائی کے اندر شفا نہیں ہے، شفا تو اس اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ تو ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ ذہن میں یہی رکھنا ہے
اس گولی نے اور اس کیپسول نے ہمیں شفا نہیں دی ہے، شفا اس اللہ نے دی ہے، صحت ہمیں اس اللہ نے دی ہے، تندرستی اس اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ تو بس محض یہ اسباب کے تحت ہم نے اس چیز کو استعمال کیا ہے، اسباب کے تحت ہم نے اس چیز کو استعمال کیا ہے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جس وقت تم نے اور جو اللہ جس وقت تم نے اور وہ جو اللہ کے علاوہ جو معبود ان کو لوگ بناتے ہیں ان سے تم نے کنارہ کشی کی، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ کنارہ کشی کر کے تم نے غار کے اندر ٹھکانہ لیا، غار کے اندر پناہ لی، غار کے اندر چلے گئے، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ انہوں نے پیچھے جو ہم نے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہم ایک بہت بڑے معاملے کے اندر آپ کے راہ پر چل پڑے ہیں، آپ کے آسرے پر چل پڑے ہیں، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت ہم پر برسا دے۔ اب جب انہوں نے یہ دعا کی نا، پھر اللہ نے ان کی دعائیں کیسے قبول کی؟ اللہ فرما رہا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جب وہ غار کے اندر آ کر چلے گئے، غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی، پھر میں کیا کروں؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھر تمہارے رب نے ان پر اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیا، رحمت ان پر اللہ نے پھیلا دی۔ جو بندہ اللہ کی رحمت میں آ جائے پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب وہ غار کے اندر ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ وہ غار ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے پھر انہوں نے پتھر رکھ دیا، نہیں، بڑی کھلی غار تھی، اس غار کے اندر یہ سامنے کوشادہ جگہ پر تھے، باہر سے آنے والا ان کو دیکھ سکتا تھا، ایسے غار کے اندر ایسے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے کے اندر تمہارے رب نے اللہ رب العزت نے ان کی یعنی کہ جو ان کی دلی جو چاہت تھی، جو ان کا معاملہ تھا، اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب اگلی آیت میں سنیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور جس وقت اور جب آپ دیکھتے ہیں سورج کو کہ جس وقت وہ طلوع ہونے کے وقت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، کہ دائیں جانب جھک جاتا ہے ان سے ٹیڑھا ہو کر، سورج آ رہا ہے، اب سورج کی روشنی اس غار کے اندر اللہ رب العزت نہیں جانے دے رہے، بلکہ سورج کو اللہ تعالیٰ دوسری طرف کر کے دوسری جانب سے ایک الگ جانب سے پھیر کر تاکہ ان کی طرف روشنی نہ جائے۔ روشنی جاتی ہے ایک تو گرمی کی وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تاکہ وہ نظر نہ آئے، روشنی بھی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ نظر نہ آ جائے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور غروب ہونے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت، اور سورج بائیں جانب کترا کر چلا جاتا تھا، بائیں جانب کترا کر چلا جاتا، ان پر نہ تو سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور نہ سورج کے غروب ہونے کے وقت کسی وقت بھی ان پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک رحمت آ چکی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ وہ غار کے اندر کوشادہ جگہ میں موجود تھے، کوشادہ کھلی جگہ تھی جہاں پر روشنی، مثال کے طور پر اب یہ جگہ ہے، یہاں پر سورج کی روشنی بالکل جیسی سورج نکلے آ جاتی ہے، لیکن ایسی کوشادہ جگہ میں تھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف جیسے سورج چڑھتا سورج اس طرف چلے جاتا، سورج یعنی کہ غروب ہوتا دوسری جانب یعنی کہ نیچے ہو جاتا، ان پر سورج کی طرف سے روشنی نہیں آتی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا نشانی؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کوشادہ غار میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سورج کی روشنی کو ان کے قریب نہیں آنے دے رہے۔ اللہ سورج کی روشنی کو حالانکہ آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سورج کی روشنی کو ان کے قریب نہیں آنے دے رہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، من یہد اللہ فہو المہتد، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے، فہو المہتدی، وہ واضح طور پر کھلے طور پر وہ بہت بڑی ہدایت پر ہے، راہ راست پر ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرماتے ہیں، فلن تجد له ولیا مرشدا، نہ تو وہ اپنا ہمسر اور نہ وہ اپنا رہنما پاتا ہے تاکہ وہ اس گمراہی سے بچ جائے۔ پھر وہ گمراہی سے بچ نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ گمراہی کا ارادہ فرما لے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اب وہ غار کے اندر تھے، غار کے اندر ہے وہ، اور غار کے اندر موجود ہے،
غار کے اندر موجود ہے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، غار کے اندر موجود ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جیسے بندہ بیداری کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری تفسیر کہ وہ بار بار، جس طرح اس آیت کے اندر اللہ رب فرما رہے ہیں کہ بار بار اللہ ان کو کروٹیں دے رہے تھے، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دے رہے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ ان کو گمان کر رہے تھے اور آپ نے گمان کیا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ جاگ نہیں بلکہ سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا گمان کیا کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیوں؟ ایک یا تو مفسرین نے یہ لکھا کہ ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھی، جس طرح بندہ جاگ رہا ہوتا ہے تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، سونے والے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں دلائے جا رہے تھے۔ اللہ رب کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ان کو سوئے ہوئے کئی سو سال تک سوئے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے جی، اللہ رب ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دے رہے ہیں، کبھی بائیں جانب کروٹ دے رہے ہیں۔ اب دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ دیکھنے والا کروٹوں کو دیکھ رہے گا تو بندہ سمجھے گا کہ لگتا ہے کہ جو زیادہ کروٹیں لے رہا ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، نیند نہ آئے تو بندہ کبھی ایک طرف کروٹ لے کر کہتے ہیں کبھی شاید اس طرف نیند آ جائے، کبھی دوسری طرف کروٹ لے جائے کہ نیند آ جائے۔ تو اللہ رب سوئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب ان کو کروٹیں دے رہے تھے، کبھی ایک جانب کبھی دوسری جانب۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ لگتا ہے یہ جاگ رہے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، بتایا تھا کہ جب یہ نوجوان چلے تو راستے میں ایک چرواہا بھی تھا۔ چرواہے نے پوچھا نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ ان نوجوانوں نے کہا کہ یار بات اس طرح ہے کہ بادشاہ نے ہمیں اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ آپ میرے یعنی کہ میری مانیں، میرے سامنے جھکیں، میری عبادت کریں، اس اللہ کو چھوڑیں جس کی آپ عبادت کرتے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو ہم تو بس اب نکل رہے ہیں اس بستی سے، کہیں چھپ کر پناہ لے رہے ہیں تاکہ اس بادشاہ کی ظلم سے بچ جائیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یار یہ نظریہ تو میرا بھی ہے، یہ عقیدہ تو میرا بھی ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب اس چرواہے کے ساتھ، جو جنگلوں میں جو چرواہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بکریوں بھیڑیوں سے بچانے کے لیے، اور ادھر ادھر بکریوں کو دور جانے سے وہ پھر ان کے آگے ادھر ادھر بھگاتے ہیں، تو ساتھ کتا بھی تھا۔ تو جب یہ چرواہا چلا تو کتا بھی ساتھ چل پڑا، تو کئی ایک دفعہ انہوں نے کتے کو بھگایا لیکن کتا بھاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کتا ساتھ چل پڑا۔ اور جس طرح حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر کئی ایک جانور انسانوں کی شکل میں ہوں گے، ان میں سے اصحاب کہف کا یہ کتا بھی اللہ رب العزت اس کو انسانی شکل دے کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس کتے کے متعلق اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ یہ اندر سوئے ہوئے تھے اور وہ ان کی چوکیداری کے لیے چوکھٹ پر۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ہم سب نے کہ جب مالک کے ساتھ کتا وغیرہ جا رہا ہوتا ہے نا، جہاں پر مالک بیٹھ جائے تو کتا دور کہیں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتے رہتا ہے، جب مالک اس کا اٹھتا ہے پھر وہ ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جب اس کا مالک جو چرواہا تھا وہ ان کے ساتھ اندر غار میں گیا تو یہ اس غار کی چوکھٹ پر، جو غار کا منہ تھا اس پر یہاں پر اپنے بازو پھیلا کر لیٹ گیا، وہ بھی سو گئے اور اس کو بھی اللہ نے سلا دیا۔ تو اللہ رب فرما رہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اب یہاں سے ایک بات یہاں پر بھی یہ بھی سمجھیں کہ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنی اعلیٰ اور عالیشان ہوتی ہے کہ ہے یہ کتا انسان بھی نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو انسان کی شکل میں جنت کے اندر داخلہ فرمائیں گے، انسان کی شکل میں جنت کے اندر داخلہ فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو ہم سب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں اور سارے صحابہ جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ تو ایک شخص نے اس طرح کی بات کی تو پھر اس نے یہ کہا کہ اچھا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اللہ کے یعنی کہ بڑے ولی اور صحابی رسول تھے
یہ نواس رسول ہے کہ جہاں پر یہ مدفون ہے 40 کلومیٹر دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی لوگ گناہگار مدفون ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دی اللہ نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی کرامت، اتنے بڑے ولی، اتنے صحابی رسول، نواس رسول ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 40 کلومیٹر ہر طرف سے سب کی بخشش فرما دی۔ تو پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے کلمہ کس کا پڑھا تھا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ کہا کہ جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو اس ہستی کی وجہ سے 40 کلومیٹر ہر طرف سے لوگوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو اس ہستی، وہ جو ہستی ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے، تو وہ تو 40 کلومیٹر نہیں 400 کلومیٹر دور تک ان کے آس پاس جو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ ان کا ہاں فرمایا کہ جب ان کی بخشش ہو سکتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر سونے والے جو بالکل قریب ہیں ان کی بخشش کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو یہاں تو ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر کہ اللہ والے کے قریب رہنے سے کتنی برکات اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں۔ اسی کے متعلق پھر ایک اور نقطے کی طرف کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کی جو برکت ہوتی ہے، اس کی جو کرامت ہوتی ہے وہ آس پاس نہیں جاتی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کو بندہ پنکھا جھیل رہا ہو، اس کے آس پاس بھی کوئی بندے بیٹھ رہے ہیں تو اس کو ہوا جاتی ہے نا آس پاس والے بندوں کو۔ یہاں پر میں بیٹھا ہوں، میرے دائیں جانے بائیں جانے بھی کوئی بندے بیٹھے ہوں کچھ، اور یہاں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کر پنکھا چلائے تو دائیں والے کو بھی ہوا جائے گی، مجھے بھی جائے گی، ساتھ والے کو بھی جائے گی نا۔ تو جس طرح ایک شخص پر پنکھا چلایا جائے تو اس کی وجہ سے پنکھا تو اس کو چلایا جا رہا ہے لیکن ساتھ والے کو بھی ہوا جاتی ہے، اسی طرح جب اللہ کا ولی کہیں پر موجود ہو، اللہ کا ولی، اللہ کا یعنی کہ قریبی یعنی کہ شخص کہیں پر موجود ہو تو جب اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، جو ساتھ والے گناہگار ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان پر بھی اترتی ہیں اور اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ اولیاء کرام یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی برکات نہیں ہوتی ہیں، یہ مثال سمجھ لیں، اللہ اولیاء کرام کی بہت بڑی برکات ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے میاں والی میں کنڈیا شریف کے اندر تھے تو ان کی خانقاہ موجود ہے۔ پشاور سے ایک شخص چلا اور اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پتہ چلا کہ پاکستان تو کیا باہر ممالک سے بھی وہ اتنے بڑے سنا کہ ولی ہیں کہ باہر ممالک سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہتے ہیں چند دن، تو میں دیکھتا ہوں کتنے بڑے ولی ہیں۔ مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں پشاور پہنچا تو پشاور سے میں جب میاں والی کنڈیا شریف خانقاہ سراجیہ میں پہنچا 3 دن میں رہا اور خواجہ صاحب کے قریب رہتا تھا، خواجہ خان محمد صاحب کے قریب رہتا تھا۔ 3 دن کے بعد میں نے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے اجازت چاہی کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کس سلسلے سے آپ آئے تھے؟ تو اس نے کسی کو بتایا کہ یار میں تو اس سلسلے میں آیا تھا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب بہت بڑے اللہ کی ولی ہیں، لیکن میں نے ان کے اندر کوئی ایسی کرامت نہیں دیکھی کہ جس سے مجھے پتہ چلے کہ اللہ کے کتنے کوئی بڑے ولی ہیں۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے جو اتنے بڑی ولی ہیں تو شاید یہ گھر سے نکلتے ہوں گے مسجد یا تو اڑ کے آتے ہوں گے، یہی سمجھا ہوگا۔ شاید وضو کے لیے جاتے ہوں گے تو خود بخود پانی ان کے سارے اعضاء پر پھر جاتا ہوگا اور یہ وضو ہو جاتا ہوگا۔ تو کہا کہ بس میں نے ان کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، بہرحال میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے نا ان کو خواجہ صاحب کے پاس لے کے، خواجہ صاحب آپ کے بارے میں یہ بندہ آپ کی تحقیق کے بارے میں آیا تھا آپ کی ولایت کو دیکھنے، لیکن یہ غریب تو بس بغیر کچھ پائے ہی جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا بیٹھو، 1-2 باتوں کا جواب دیں پھر آپ چلے جائیں۔ فرمایا کہ جی بتائیں۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں، آپ نے 3 دن یہاں پر گزارے، 3 دنوں کے اندر ایک عمل بھی مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کیا ہو۔ میں نے یہاں پر آپ نے 3 دن گزارے، میں صبح گھر سے نکلا ہوں، گھر گیا ہوں، مسجد میں داخل ہوں، نکلا ہوں، بیت الخلاء میں گیا ہوں، نکلا ہوں، لوگوں سے باتیں کی ہے، اٹھا ہوں، بیٹھا ہوں، 3 دن آپ نے گزارے، کوئی ایک عمل بتائیں کہ جو میں نے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کوئی عمل کیا وہ بتائے۔ فرمایا کہ حضرت ایسا کوئی عمل تو نہیں دیکھا، بس
ایسا عمل تو کوئی نہیں دیکھا، آپ نے ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کیا۔ فرمایا کہ بتائے پھر اس سے بڑی ولایت کیا ہوتی ہے، بتائے اس سے پھر بڑی ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت تو یہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اور آیا واقعہ یہاں پر ولیوں کے متعلق کہ آخری اس کا واقعہ کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، یہ بھی اولیاء کا تذکرہ ہے، یہ جو نوجوان نکلے تھے یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ تو نوجوان وہ ایک اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، تو اس کے گھر چند ایک اس کے مریدین آئے ملنے کے لیے۔ جیسی دروازے پر آئے تو دستک بجائی کہ جی کون؟ کہا کہ جی حضرت سے ملنا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ تمہیں کوئی اور نہیں ملتا؟ آپ کو کوئی اور نہیں ملتا اس شیخ کے علاوہ؟ یہی ملا تمہیں؟ بہرحال انہوں نے بہت سخت جملے ان کو کہے اس طرح کر کے، کہا کہ اچھا آپ بتا دیں کدھر ہے؟ کہا کہ وہ سامنے جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر بکریاں چرا رہا ہے۔ وہاں پر گئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، تو پوچھا میرے گھر سے تو نہیں آ رہے؟ کہا جی حضرت آپ کے گھر کی طرف سے ہی آ رہا ہوں۔ کہہ رہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، بس اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فرمایا کہ اچھا شیخ آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے اتنے بڑی ولی کیسے بنے؟ فرمایا کہ میرے گھر والی سخت مزاج ہے اور میں ان کی باتوں پر صبر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس صبر کے بدلے میں اللہ نے اتنا بڑا ولی بنایا ہے، اللہ نے مجھے اس صبر کے بدلے میں اتنا اللہ نے بڑا ولی بنایا ہے۔ تو صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو مل جاتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو مل جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کیا اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک گئے اور وہاں پر چلے گئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی رونقیں لگائیں کہ آپ دیکھ لیں کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اوروں کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن ان نوجوانوں کا ذکر اللہ نے آج بھی قرآن میں موجود رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن تک ان کا یعنی کہ یہ واقعہ موجود ہوگا اور ہم اپنی زبانوں سے پڑھیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو سورۃ النمل کے اندر چیونٹی کا ذکر ہے، اس نے ایک اپنی چیونٹیوں کے لیے ایک نیک خواہی چاہی، تو اللہ رب العزت نے اس کی نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا یا ایھا النمل ادخلوا، اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کا واقعہ قرآن میں ذکر کر دیا، قرآن میں ذکر کر دیا۔ تو اگر ہم بھی نیک عمل کریں گے، ہم وہی ہمارا اللہ ہے، وہی دن اور وہی رات ہے، وہی زمین و آسمان ہے، وہی نظام چل رہا ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے ان نوجوانوں کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ دیکھیں نوجوانی کی زندگی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنے والدین کو قربان کیا، اپنے قوم قبیلے کو قربان کیا اور اتنے بڑے ظالم بادشاہ سے ٹکر لی، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے، اور اپنی عبادت کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ اگر آج ہم بھی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے سامنے جھکیں اور اس کی ایسی عبادت کریں جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارے تذکرے کل قیامت تک جاری رہیں گے، قیامت تک جاری رہیں گے۔ اس کے لیے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں مقام حاصل ہوتے کہ ہم کہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہم عیاشی کی زندگی گزاریں، ہم دنیا کے اندر اپنی منماہی کی زندگی گزاریں، منچائی کی زندگی گزاریں، اور پھر ہمارے تذکرہ خیر بات کے اندر نہیں ہوتے تذکرہ خیر۔ اگر ہم اللہ کی یعنی رب چاہی زندگی گزاریں گے، پھر ہمارے دنیا کی جانے کے بعد لوگ حسرت اور افسوس کریں گے، یار بہت اچھا آدمی تھا بس چلا گیا، کیا کرے، بس وقت پورا ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ بس وقت، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اجل تھا، ایک اٹل فیصلہ تھا، وہ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اچھا بہت اچھا انسان تھا۔ اور یہ یاد رکھیے اچھے لوگ دنیا میں بہت کم رہتے ہیں، بہت کم عمر پاتے ہیں اچھے لوگ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ جو ہم درس وغیرہ پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ اس کا محض مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا، یہ محض واقعہ مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے، اللہ رب العزت نے قرآن کو صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ بس ہم قرآن کو دیکھیں، پڑھیں، چومیں، سینے سے لگائیں اور بس الماریوں میں رکھ دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اتارنے کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ اس قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس قرآن پر عمل بھی کرنا ہے اور اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ جو بندہ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے، حقیقی معنوں میں یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کو سینے سے ایسے لگایا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا، پھر اللہ رب العزت
اس کو دنیا کے اندر چمکاتے ہیں اور آخرت کے اندر تو ہمیشہ اس کے لیے کامیابی کامیابی ہے. تو بس لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے بعض حصے کو لے لیں، بلکہ پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا ہے. پورے کے پورے یہود تھے جو بعض قرآن کو لیتے، عیسائی تھے جو اپنی بعض کتاب کو لیتے اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے تھے، جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی، جو ان کے فائدے کے لیے ہوتی تھی اس پر عمل کرتے، اور جو ان کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس لیے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پھٹکار تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر ذلت اور رسوائی تھی. تو جس طرح انہوں نے آدھی کتاب کو لیا تو اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی ان پر آئی، نازل ہوئی. تو اگر ہم بھی ایسے ہی کریں گے پھر وہ اللہ رب العزت کا قانون ہمارے لیے بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ قانون اللہ رب العزت کا ان کے لیے ہے، بلکہ یہ قانون پھر اللہ رب العزت کا ہمارے لیے بھی ہوگا اگر ہم بعض قرآن کو لے کر بعض قرآن کو چھوڑ دیں گے، بلکہ پورے کے پورے قرآن پر اور احادیث نبویہ پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت نے کئی ایک واقعات کو نقل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کو سمجھ کر ان سے ہم سبق حاصل ہیں. تو یہ واقعہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ واقعہ بھی آگے چل رہا ہے. آگے چند ایک آیات پڑھتے ہیں جی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب یہاں پر اللہ رب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے چند ایک سال گزارے، اب وہ کیا ہے جی، کروٹیں بھی لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جی، اب کیا ہوا اٹھنے کے وقت وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو جگا دیا. ہم نے ان کو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت ان کو بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یار بھوک لگی ہے. جب بندہ تھوڑا سا لمبا سو جائے نا تو پھر بھوک لگ جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے پانی پی لوں، کچھ کھا لوں. تو یہ سوئے تو پھر اٹھے. پہلے تو انہوں نے آپس میں یہ سوال کیا، یار نیند آ گئی تھی، یہ تو بتائیں کتنا وقت سوئے ہیں. ایک نے کہا کہ جی ایک دن سوئے ہیں، ایک نے کہا کہ جی نہیں ایک دن کدھر سوئے ہیں، تھوڑا سا تو سوئے ہیں، ابھی تو لیٹے تھے، آنکھ کھل گئی ہے. تو بارہ پھر سب نے کہا کہ چھوڑیں اس معاملے کو، چھوڑیں کہ آدھا دن سوئے یا سارا دن سوئے ہیں، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کو چھوڑیں، اپنے پیٹ کے بارے میں بات کریں، بھوک لگی ہے. اچھا جی کیا کرنا ہے جی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جی اچھا ان کے پاس کیا تھے؟ ان کے پاس وہ کئی سو سال پرانے سکے تھے ان کے پاس، وہ تو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اب سکے تھے تو ان کو کیا پتا کہ کئی بادشاہتوں کی کلٹیاں پلٹ چکی ہیں، بادشاہتیں ختم ہو چکی ہیں، دوسری آ چکی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہماری قوم یہاں نہیں، وہ تو ختم ہو چکی ہیں، وہ تو ریزہ ہو چکی ہیں، اب یہ تو نئی بادشاہتیں آ چکی ہیں، نیا نظام آ چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ چاندی لو اور جائیں شہر میں جائیں، اور شہر کے اندر بھی احتیاط سے چلنا کہ کہیں پتہ نہ لگ بنے کہ وہ بندے نے، کیونکہ بادشاہ نے تو اپنی فورس اور اپنے کیا نام ہے کہ بندے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے نا اس وقت، کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کے نوجوان ملے آپ ان کو پکڑ لیں، ہم آپ کو انعام دیں گے. انہوں نے تو انعام مقرر کیے تھے، اس لیے کہا تھا منہ چھپا کے منی تے کہ پتہ بھی نہ لگ منے تے آرام سے تے. اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ اور وہاں پر پاکیزہ سا کھانا لے کر آنا ہے، اچھا سا کھانا لے کر آنا ہے، زبردست قسم کا، تاکہ کھائیں اور ہمارا کچھ گزارا ہو جائے. تو وہ وہاں پر نکلا، پھر وہاں پر وہ پکڑا گیا. پکڑا ہی ایسا گیا کہ جب اس نے وہ چوانی لی، وہ جو چاندی کا سکہ تھا، اب جیسے مثال کے طور پر پہلے وہ جو پیسے تھے ہمارے ہاں، تو اب یہ روپے 100 والا نوٹ تھے فلانا، اب کوئی کسی دکان پر چلا جائے وہ کہے گا پاگل ہے، یہ تو اتنا وقت ہو چکا ہے، ختم ہو چکے ہیں. اب اس کو نہیں پتا کہ یہاں پر وقت یہ گزر چکا ہے، اب یہاں پر پیسے وہ نہیں چل رہے، اب تو پیسے تبدیل ہو گئے. وہ جیسی چوانی لے کر دکاندار کے پاس گیا نا، تو دکاندار نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ وہ کئی سو سال پرانا خزانہ اس کے ہاتھ پہ لگا ہے، خزانہ لگا ہے، تو یہ تو اس خزانے کی وہ سکہ ہے. اس نے اس کو فوراً پکڑ لیا. بتا یہ کدھر سے لیا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا یار اپنے ہے، ہوں میں اپنے برا کو لے کے آیا، میرا اپنا ہے یار، کیا کر دو؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگے، بتاؤ یہ کدھر سے لیا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا نام ہے وقت بدل چکا ہے. بہرحال اس نے پکڑ لیا، چھوڑا نہیں، بتاؤ ورنہ پھر میں ابھی پولیس بلاتا ہوں. انہوں نے کہا یار اپنا ہی ہے. اب ادھر سے ساتھی کیا ہے جو انتظار میں کھانا لے کر آئے گا، ادھر سے یہ بیچارہ پکڑا گیا، پولیس بلا لیجیے. جب کسی کو حسد ہو جائے نا کسی سے، تو پھر وہ اس کو وہ چیز حاصل نہ ہو، پھر بندہ دشمنی میں اتنا اتر آتا ہے کہ بندہ اس کے خلاف کافی بڑی کارروائی بھی کر لیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا دستہ نہیں ہے نا تمہیں، میں بھی پولیس بلاتا ہوں. پولیس بلا لی، پولیس کو بلایا کہ اس کے ہاتھ میں خزانہ لگا ہے.
اور پرانے زمانے کا، یہ جو اس کے پاس ہے نا آج تک ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس کے ہاتھ میں یہ جو چاندی ہے نا خزانہ، اس کو پکڑے، اس سے پوچھیں، بہت بڑا خزانہ حکومت آپ کو مل جائے گا. پولیس نے پکڑا، تفتیش کی بھی، ہاں بتاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرے اپنے ہیں. بہرحال جس طرح مار کٹائی ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، بہرحال اس نے اپنے احوال بتا دیے کہ ہم تو یہ ہیں. تو بادشاہ کو بھی اس کی دھوم تھی، کیونکہ اس بادشاہ کے زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، اور ایک لوگ ایسے بھی تھے جی نظریہ رکھتے تھے کہ نہیں جب بندہ فوت ہو گیا تو پھر اذا كنا عظاما اذا كنا ترابا وعظاما، مطلب کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا. تو اس بادشاہ کے قوم کے اندر 2 قسم کی، اس طرح کی رعایا کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے. تو بادشاہ کو بھی یہ تھی کہ کاش کہ وہ بندے مجھے مل جائیں. تو بہرحال جب بادشاہ کو ان کا پتہ چلا اور بادشاہ کو یہ سارا واقعے کا معلوم ہوا، تو بادشاہ ان کے یعنی کہ چوکھٹ پر گئے اور اس کو یعنی ان کو دیکھا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو آپ کہتے ہو کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو پر موت طاری کر دے اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرتا. دیکھو کتنے 100 سال تک اللہ نے ان پر موت ایک قسم کی طاری کی تھی، دیکھو دوبارہ اٹھا دیا. جیسے اللہ نے کئی 100 سال تک ان کو سلایا اور اس طرح کر کے اس حالت سے دوبارہ اٹھایا، تو اسی طرح اللہ رب العزت جب دنیا سے انسان کو موت دیں گے تو پھر دوبارہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو اٹھائیں گے. تو اب وہ کیا ہوا، وہ باہر نکلا. پہلے انہوں نے دن کے بارے میں پوچھا کتنا سوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے شہر کے اندر بندے کو بھیجا. اللہ رب العزت اس کو قرآن کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، جب ہم نے ان کو بیدار کیا، اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے. کیا سوال کرنے لگے؟ کہنے لگے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یار کتنا سوئے ہیں، ہم کتنے یہاں پر لیٹے ٹھہرے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ایک دن، یومن او بعض یوم، یا ایک دن سے بھی کم ہم لیتے ہیں ٹھہرے ہیں یہاں پر. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، پھر بعد میں انہوں نے کہا یار چھوڑیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ جتنے ہم ٹھہرے، اس معاملے کو چھوڑو اگلی بات کرو پیٹ کے بارے میں. کیا جی؟ قالوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه، فبعثوا احدكم، ہم میں سے کسی ایک، تم میں سے کسی ایک کو بھیجو یار. کیا؟ بورقکم، اپنی چاندی دے کر، چاندی کا 1-2 سکے دے کر اس کو بھیجو. کیا کرے؟ هذه الى المدینہ، اس شہر کی طرف. کیونکہ وہ جب غار میں آئے تھے تو اس وقت کہیں قریب کوئی شہر ہوگا، وہاں پر کوئی بازار لگتا ہوگا، اس شہر کی طرف بھیجو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہ پاکیزہ سا کھانا ڈھونڈے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر اس پاکیزہ کھانے میں سے کچھ کھانا ہمارے پاس لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کے ساتھ چلنا، احتیاط کے ساتھ جانا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس طرح احتیاط سے چلنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی ایک کو. اگر پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر پتہ چلا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے، پھر کام خراب ہو جائے گا. پھر مطلب کیا سزائیں ملے گی ہمیں؟ تو وہ اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا نا اگر کوئی پکڑا گیا تو پھر ہمیں بادشاہ کیا سزا دے گا، اس سزا کے متعلق اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا. انشاءاللہ پھر جب درس ہوگا تو اس کے اندر اس آگے واقعے کو بیان کریں گے. اس واقعے سے جو کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوئی، جو بیان ہوئی، اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.